نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پارٹ 1 بیان کیا گیا ہے، پارٹ 2 ہے سوال جواب انسائکلوپیڈیا میں سے ہے۔ یہ ہے بھائی، کس حدیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے؟ انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات نذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام الی آخر، یعنی مختصر حدیث مشکات صفحہ نمبر 486۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کا ذکر فرمایا۔ دخان یعنی یہ دھوئیں کو کہتے ہیں، دھوئیں کا نکلنا۔ دجال اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، 20ویں سپارہ میں۔ یہ ایک دابۃ الارض مطلب ایک زمین سے وہ جانور نکلے گا جو بولے گا بھی، تکلم الناس، سمجھ آئیے۔ دخان دھواں، دجال تو سب کو پتہ ہی ہے نا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰ علیہ بن مریم کا نزول ہونا، یعنی یہ 10 انہوں نے پوری نہیں بیان کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ حسن بصری رحمہ اللہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ واللہ انہ الآن لحی عند اللہ ولکن اذا نزل آمنوا به اجمعون۔ اللہ کی قسم وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، لیکن جب وہ نازل ہوں گے تب سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 586 جلد نمبر 1۔ یاد رکھنا عقیدہ کی بات۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ینزل ابن مریم علیہ السلام لا مثل ومسرتان بین الاذان والاقامہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذان اور اقامت کے درمیان نازل ہوں گے۔ آلات جنگ اور 2 زرد چادریں ان کے زیب تن ہوں گی۔ سبحان اللہ، مجاہد بن کر آئیں گے۔ ہو جائیے، کیا پتہ اس دور میں کیا حساب کتاب ہوگا، اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں کسی کو تحقیق نہیں پتہ کہ اس دن ہو سکتا ہے دوبارہ مڑ کے تلواروں والا سسٹم شروع ہو گیا ہو، یا پھر جدید آلات ان کے پاس گن ہو اور لیزر والی گن ہو، کیا پتہ۔ سمجھ آئیے گا، یہ جدید دور کیا پتہ جدید ختم ہو جائے اور پھر پرانا دور واپس آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام تو پرانے ٹائم کے تھے نا، تو اس ٹائم تو قد لمبے لمبے ہوتے تھے، تو جب آئیں گے دنیا یہ میں نارمل ہی ہوں گے نا، تو قد ہمارا نارمل ہی ہوں گے، انسان جتنا ہوگا، نارمل ہی ہوگا بس۔ یہ اس بارے میں اب علماء سے پوچھیں گے، تو پھر اتنے لمبے ہوں گے۔ نا علماء سے، ٹھیک ہے جی۔ ہر نبیوں کا صبر کرو، 1 منٹ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزول عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دجال اور یاجوج ماجوج کا نکلنا اور آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دیگر علامات قیامت جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، سب حق ہے اور ایسا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت بیان کرتے ہیں؟ دری اسنا کے لوگ کھڑے ہوں، نماز کی اقامت سن رہے ہوں گے، یعنی فجر کی، ان کو ایک بدلی ڈھانک لے گی، کیا دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت آسمان کی ایک بدلی سی ہوگی نا، ہر کسی کو نہیں پتہ چلے گا، وہ آ رہے ہیں ڈائریکٹ، جب اتر جائیں گے پھر پتہ لگے۔ شرح مسلم للابی صفحہ نمبر 266 جلد نمبر 1۔ امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام حق ہیں، یاد رکھنا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سے ہٹنا نہیں آپ لوگوں نے، سمجھ آئیے، سب حق ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں تو اس پہ دلائل ہے ہمارے پاس، اس پہ ہمارے علماء کا اعتماد ہے، سمجھ آئیے، تو اس پہ ہم حق سمجھتے ہیں اور اوروں کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ ان سے جو ہٹ جاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، پھر خطرے کی بات ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کون سی کتاب میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا ہے؟ یہ وہی امام احمد ہیں جن کا عقیدہ خلق قرآن کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یعنی وہ یہ عقیدہ ان سے منوانا چاہتا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہیں، جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مخلوق نہیں ہے، صفت ہے اللہ کی، یہ ابھی بھی عقیدہ سمجھنے ہم نے۔ تو ان کو مارا، وہ کوڑوں سے مارتا تھا، ان کے ایک دفعہ جسم سے جو تہبند ہے، سلوار وغیرہ وہ اترنے لگی تھی، اتنا مارتا تھا ظالم وہ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انہوں نے دعا کی، کوئی غیب سے آیا تھا، اور ان کا جو اظہار وغیرہ تھا بند گیا، سمجھ؟ اللہ نے اللہ والوں کی پھر حفاظت اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عزت کی، جان مال کی تکلیفیں تو برداشت کر رہے تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے 6 جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب مسند کی ہر جلد میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف و امام محمد رحمہ اللہ کا عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کتاب میں درج ہے، کون سی کتاب میں درج ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ الفاظ لے۔ امام ابو یوسف امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یاد رکھنا، یا فقہ کی کتاب پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ نام آئیں گے صاحبین، ان دونوں کو اکٹھا جب نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحبین، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ طحاویہ میں یہ ان کی دونوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قادیانی مرزا قادیانی کی عبادت گاہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ والی مسجد اقصیٰ نہیں بنی، وہ والی کون سی؟ فلسطین، یعنی قبلہ اول، ہاں، اسرائیل نے، ظالم نے۔ قادیانی مرزا قادیانی کے پہلے 313 مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب بدر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اگر اس وقت کا قادیانی اپنے ساتھیوں کو، مریدوں کو 313 کہے، اور آج کل کے کوئی لیڈر کا بندہ صحابہ کے ساتھ یا نبی کے خاندان کے ساتھ نسبت دے تو سب خطرے والی بات ہے، بہت بہت بڑی بدبختی والی بات ہے۔ نام نہیں لے رہا نا میں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کون کون آج کل اپنے عجیب عجیب مثالیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بچے ہو لیکن بڑوں کو پتہ ہے۔ قادیانی بہشتی مقبرے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قادیانی عقیدے کے مطابق بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والا جنتی ہوتا ہے، ان کا یہ خیال باطل ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہشتی مقبرہ جو ان کا لوگوں سے جو زیادہ چندہ دے گا وہ وہاں پہ دفن ہوگا، سمجھ آئیے؟ قادیانیوں کا وہ بندہ جو زیادہ چندہ دے گا، پیسہ روکڑا دے گا، وہ اس کی قبر وہاں بنے گی، یعنی اعلیٰ قسم کی جہنم ملے گی اس کو، سمجھ آئیے؟ اعلیٰ قسم کی جہنم بھی یہ دنیا میں پیسے خرید کے بناتے ہیں، اتنے خبیث ہیں یہ لوگ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ان کو عام قبرستان میں تو نہیں دفن ہو سکتے نا، کدھر دفن ہوتے ہیں؟ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی قادیانی مرے گا، اس کے لیے وہ روا ہے، چناب نگر، چنیوٹ، وہاں پہ جانا پڑے گا۔ لیکن یہ ایسے کرتے نہیں ہوں گے، بڑے خبیث ہیں، اپنے نام بدل کے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کو گھسا کے مرتے ہوں گے، کہیں بھی دفن کر دیتے ہوں گے۔ مسلمانوں کی قبر میں داخل ہوتے بھی ہیں تو پہلے تو ہے کہ وہ قانونی طور پہ، شرعن طور پہ ان کو ہے ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی داخل ہونے کی وہ نہیں ہے اجازت، سمجھ آئیے؟ بہشتی مقبرہ کس کے مقابلے میں بنایا گیا؟ جنت البقیع کے مقابلے میں، استغفر اللہ، مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، وہاں کے مقابلے میں اس نے خبیث نے، یعنی یہ ادھر بنایا ہوا ہے۔ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی اول شرط اپنی آمدنی کا ہر ماہ 10% اور مرتے وقت اپنی کل جائیداد کا 10واں حصہ مرزائی جماعت کے نام کرنا، سمجھ آئی بات؟ یہ ساری چیزیں لکھوا لیتے ہیں خبیث، یہ ان قادیانیوں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ صحیح جکڑا ہوتا ہے انہوں نے اس کو، سمجھ آئیے؟ اس کو چھوڑنا، ایمان مسلمان ہونا بہت مشکل، قیامت آ جاتی ہے اس کے لیے۔ کتنے بیان آ چکے ہیں عورتوں کے، مردوں کے، سوشل میڈیا پہ، کہ وہ جو مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو جینا حرام کر دیتے ہیں، سمجھ آئیے؟ یعنی اتنا کوئی وہ ایجنسی والے نہیں اس کو کچھ کہتے جتنا یہ ان کے بدماش خبیث جو ہے نا اس کو تنگ کرتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کیا جنت البقیع میں دفن ہونے کی کوئی شرط ہے؟ نہیں، جنت البقیع میں دفن ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی بھی وہاں فوت ہوتا ہے، کوئی گھر والے کہتے ہیں وہاں پہ دفن ہو جائیں تو کوئی مسلمان دفن ہو جاتے ہیں وہاں۔ بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے کن افراد کو چندہ معاف ہے؟ مرزا قادیانی کے خاندان کو مرزا قادیانی نے لکھا ہے، میرا خاندان اس چندہ دینے سے بری ہے، یعنی اتنا غریب ہے اور لالچی، اور اپنے خاندان کو بھی بچا گیا ہے۔ جو کوئی اعتراض کرے کہ آپ کا خاندان کیوں بری ہے وہ منافق ہے، سمجھ آئیے؟ بہشتی مقبرہ کہاں واقع ہے؟ قادیان میں۔ یہ جو بہشتی مقبرہ یہ انڈیا میں ہے، قادیان کدھر ہے؟ انڈیا میں، سمجھ آئیے؟ مرزائیوں نے چناب نگر میں بہشتی مقبرہ کیوں بنایا؟ جبکہ مرزا قادیانی نے تو بہشتی مقبرے کا مقام قادیان کی خاص جگہ کو قرار دیا ہے، چندے حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ ایک قبر کے کروڑوں روپے ملیں گے نا، ٹیکس ملے گا۔
مرزائی عقیدے کے مطابق پاکستان کی آئندہ صورت کیا ہوگی؟ مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق پاکستان ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ سمجھ آئیے، یہ بھارت کے انڈیا کے غلام ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ بھارت کے والے ہو جائے، جبکہ بھارت کے بھی ہندو یہی ان کا کام ہے، بس وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے چکر میں مسلمان سیاست میں نہ آئے، مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے۔ ممکن ہے عارضی طور پر کچھ افتراق یعنی علیحدگی ہو اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں ہندو مسلم جدا ہیں، مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلا دور ہو جائے، ہاں یہ جدائی ہونا چاہیے، جدائی دور ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے، یہ جلا وطنی یا جدائی دور ہو جائے، یہ جدائی دور ہو جائے، ہندو مسلم جدا ہیں، یہ جدائی لفظ ہونا چاہیے۔ یہ غدارانہ پاکستان دشمنی پر مشتمل الفاظ کس قادیانی سربراہ کے ہیں؟ یعنی اوپر جو یہ الفاظ ہیں نا، یہ کس کے؟ مرزا قادیانی کے لڑکے مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے، سمجھ آئیے، یعنی دوسرا بیٹا اس کا ہے نا خبیث کا۔ ہم اگر ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔ بتائیے یہ مہلک جملہ کس قادیانی سربراہ کے گندے منہ سے نکلا؟ مرزا بشیر الدین محمود کے دہن سے، یعنی گندے منہ سے۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی بار کہی ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پاکستان بننا اصولاً غلط ہے۔ بتائیے یہ سوچ کس قادیانی خلیفہ کی ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود ہی کی، یعنی اس کا پتر ہے۔ کس کا؟ ہاں جی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کس نے قتل کرایا؟ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی نے، سمجھ آئی۔ لیاقت علی خان کے قاتل کا کیا نام تھا؟ کنزے، یہ ظفر اللہ کا لیپالک لڑکا تھا۔ لیاقت علی خان کو کیوں قتل کرایا گیا؟ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے تھے، یعنی اس وقت وہ زندہ رہتے تو جلدی مسئلہ حل ہو جانا تھا، سمجھ آئی۔ آج کل بھی جو دشمن جو ہوتے ہیں نا اسلام اور صحابہ وغیرہ کے، ان کو کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے تو اس کو اڑا دیتے ہیں۔ اس قادیانی وکیل کا نام بتائیے جو مسئلہ کشمیر کا وکیل بن کر سلامتی کونسل میں گیا اور وہاں پر لمبی اور بےہودہ تقریریں کر کے اس نے مسئلہ کشمیر کا ستیہ ناش کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی۔ کن لوگوں کی کوششوں سے تقسیم کے وقت کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکلا؟ قادیانیوں کی کوششوں کی وجہ سے، سمجھ آئی۔ تقسیم کے وقت قادیانیوں نے خود کو کیا ظاہر کیا تھا؟ قادیانیوں نے خود کو مسلمانوں سے الگ مذہب کے طور پر شمار کرایا تھا تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو سکے، سمجھ آئیے۔ یعنی یہ تھی رہواں ساڑا اتھی پیو اتھے دفعہ نا، اس قادیانی جرنیل نے قادیان پہنچنے کے لیے کشمیر میں جنگ شروع کرائی تھی۔ جنرل اختر ملک نے 1971 کی جنگ میں ڈھاکہ یعنی مشرق پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ بتائیے سقوط ڈھاکہ میں سب سے اہم کردار کس کا تھا؟ ایم احمد کا۔ ایم احمد کون تھا؟ یہ مرزا قادیانی کا پوتا تھا، خبیث۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر قادیانیوں نے کیا کیا؟ یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اگر پاکستان میں ہوتا تو کافی اچھا ہوتا، مطلب سمجھ مضبوط ہوتا نا پاکستان، انہوں نے اس کو بھی علیحدہ کر دی۔ قادیانیوں نے سڑکوں پر نکل کر ڈانس کیا، شیرینی تقسیم کی اور آپس میں مبارکبادیں دیں، سمجھ آئیے۔ کس لیے؟ مشرقی پاکستان کے علیحدگی، ہاں۔ خلافت عثمانی کے ختم ہونے پر قادیان میں کیا کیا گیا؟ قادیان میں چراغاں کیا گیا، خوشی منائی گئی۔ خلافت عثمانیہ یعنی ان کا اچھا دور تھا نا، ہاں۔ کس مسلمان حکمران کی وفات پر قادیانیوں نے زیادہ خوشیاں منائیں؟ خادم حرمین شریفین حضرت شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ کی وفات پر۔ اس ملعون قادیانی سائنسدان کا نام بتائیے۔ قادیانی سائنسدان کا نام بتائیے جس نے پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی تھی۔ میں اس لعنتی ملک پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا جب تک کہ آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے، یعنی خبیث تھا یہ بھی، پاکستان کے بکواس کرتا ہے۔ پر مشہور قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے، سمجھ آئیے۔ اس قادیانی سائنسدان کا نام بتائیے جس نے یہودیوں کی طرف سے سازش کے تحت دیے جانے والے نوبل پرائز کو حاصل کرنے کے بعد یہ بکواس کی تھی۔ میں سب سے پہلے مرزا قادیانی کا غلام ہوں، پھر مسلمان، پھر پاکستانی۔
ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، جی اس کے بعد پٹھان شان جو بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی۔ اس نے کیا کہا؟ قادیانی ہوں۔ اس پہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے نوبل پرائز کے ملنے کو کس کا انعام اور معجزہ قرار دیا؟ مرزا قادیانی کا۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں کسی مذہب والے کو تبلیغ کی اجازت نہیں، لیکن قادیانی مشن وہاں بھی قائم ہے؟ اسرائیل۔ اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کا ویزا چلتا ہے، اسرائیل میں نہیں چلتا، سمجھ آئی؟ بینڈ ہے بس۔ اسرائیل میں آپ ویزا لے کے نہیں جا سکتے پاکستان سے، پوری دنیا میں آپ جہاں جا سکتے ہیں، سمجھ آئیے؟ لیکن اسی اسرائیل وجہ سے جانا بند ہے۔ بند ہے نا، مطلب وہ سمجھ آ رہی؟ اعظم نے کہا تھا ہم اس ملک کو نہیں تسلیم کرتے، ہاں۔ ہمارا ویزا ہر جگہ جائے گا، اسرائیل نہیں۔ اسرائیل میں کس مقام پر قادیانیوں کا مرکز قائم ہے؟ تل ابیب، تل ابیب یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل میں قادیانی مبلغین کو کس درجہ کا پروٹوکول ملتا ہے؟ قادیانی مبلغین کو VIP پروٹوکول ملتا ہے، سمجھ آئیے؟ اسرائیل کی فوج میں کتنے پاکستانی قادیانی بھرتی ہیں؟ کم از کم 600 قادیانی۔ یہ تو پرانی بات ہے نا، اب تو ٹپ کی ہوگی بات۔ یہ قول کس مجاہد ختم نبوت کا ہے کہ قادیان مرزائیت کی جائے پیدائش ربوہ اعصابی مرکز تل ابیب تربیتی کیمپ لندن پناہ گاہ ماسکو استاد اور واشنگٹن اس کا بینک ہے؟ یہ مجاہد ختم نبوت آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، یعنی صحیح اس کو فرمایا۔ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، یہ الفاظ کس محسن اس ملت اسلامیہ کے ہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ نے قادیانیت کو یہودیت کے ساتھ کن الفاظ سے تشبیہ دی ہے؟ فرمایا قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ پاکستان کے اس واحد ضلع کا نام بتائیں جہاں قادیانیوں کا داخلہ قانوناً بند ہے؟ یوب اس کو کہتے ہیں، پاکستان کا یوب ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو بنا ہے داخلہ۔ مسلمان قادیانیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قادیانی مرتد، زندیق اور گستاخ رسول ہیں، اس لیے ہر قادیانی سے نفرت و بیرازاری مسلمان کی دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسلمان کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے؟ کیا مطلب بڑے بڑے عہدوں سے ہٹایا جائے؟ کیونکہ قادیانی اسلام اور وطن کے غدار ہیں، اس لیے کسی غدار کو کلیدی اسامی پر نہیں بٹھایا جا سکتا، کیونکہ یہ ملک کے راز دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ایٹمی قوت ہے پاکستان کے پاس، اور ہر یہ ان کو خبیثوں کو بتائیں گے، دشمن اسلام کو، یہودیوں کو۔ مسلمان کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو افواج پاکستان سے نکالا جائے؟ کیونکہ پاک فوج کے اندر گھس کے کیسے پاک فوج کیونکہ پاک فوج میں ماٹو میں جہاد شامل ہے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے، اور جو شخص جذبہ جہاد نہیں رکھتا اس کا افواج پاکستان سے کیا کام؟ یعنی یہ افواج پاکستان بھی جہاد کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مجاہد ہے، اسلامی نظام ہے وہاں پہ معاشی، ٹھیک ہے نا، اسلامی فوج ہے، وہ سبرا ہے۔ مسلمان کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانی اوقاف کو بحق سرکار ضبط کیا جائے؟ کیونکہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، اس لیے پاکستان میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مرزا قادیانی کس جگہ کو دارالمان کہتا ہے؟ قادیان کو لعین، وہاں لعنت برس رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کو اس دارالمان، دارالشیطان کو دارالمان کہہ رہا ہے۔ کیا قادیان مرزائیوں کے لیے دارالمان ثابت ہو سکتا؟ نہیں۔ تقسیم ہندوستان کے وقت قادیانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب مرزائی قادیان سے نکالے گئے تو وہ کس جگہ آ کر آباد ہوئے؟ چنوٹ میں، دریائے چناب کے قریب بستی میں۔ کس انگریز گورنر نے قادیانیوں کو 1013 ایکڑ 7 کنال 8 مرلے اراضی فی مرلہ پر آنا کے حساب سے دی؟ سر فرانس موڈی نے، یعنی یہ اس انگریز کا نام۔ اس جگہ کا پہلا نام کیا تھا؟ چناب نگر، سمجھیں، روا ابھی چنوٹ ہے۔ مرزائیوں کے نے چناب نگر کا نام بدل کر کیا رکھ دیا؟ روا۔ کیوں یہ روا قرآن کا لفظ ہے، اسی لیے ان کو کسی بھی قرآنی لفظ کا اسلامی اصطلاحات کا استعمال قانون جرم ہے، اس لیے ہمارے علماء نے محنت آگے لکھا۔ مرزائیوں نے اس جگہ کا نام روا کیوں رکھا؟ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں روا کا لفظ آتا ہے۔ مرزائیوں نے اس سے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ دیکھو ہماری جگہ کا نام قرآن میں ہے، بیروتن آتا ہے 18ویں سپارہ میں۔ روا کا موجودہ نام کیا ہے؟ موجودہ نام چناب نگر ہے۔ چناب نگر نام کس عظیم مجاہد ختم نبوت نے تجویز کیا؟ فاتح چناب نگر، مناظر ختم نبوت، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امریکی سینٹ نے پاکستان کی امداد کو قادیانیوں کی مذہبی آزادی سے مشروط کرنے کی قرارداد کب منظور کی؟ مئی 1987 میں۔ میری پیدائش بھی 1987 میں، سمجھ آئی نا، قاری صاحب نے پیدائش پتہ ہونی چاہیے نا، مینڈی کے 7/11/1987، اپنی یاد ہے نا آپ کو۔
پاکستان میں انگریز کو سب سے زیادہ اعتماد جس گروہ پر ہو سکتا ہے، تم دونوں جاؤ بھائی، وہ قادیانی گروہ ہے۔ یہ واقعاتی رائے کس رہنما نے دی؟ جو لیارا جو تم بیٹھے رہو، توجہ کرو توجہ۔ پاکستان میں انگریز کو سب سے زیادہ اعتماد جس گروہ پر ہو سکتا ہے وہ قادیانی گروہ ہے۔ یہ واقعاتی رائے کس رہنما نے دی؟ صدر پاکستان محمد علی جناح نے۔ سمجھ آئیے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں انگریز کو کس پر اعتماد ہے؟ انگریزوں، اور کسی پہ نہیں ہے۔ اگر ہم انگریزی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے جماعت احمدیہ کو کمزور کیا جائے۔ بتائیے یہ الفاظ کس مشہور سیاسی ہندو لیڈر کے ہیں؟ ہندو پنڈت جواہر لال نہرو۔ یعنی ہندوؤں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں، سمجھیں؟ یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہندو پاکستان اکٹھا تھا تو یہ مسلمانوں کے دشمن بن کے انگریزوں کے ساتھ مل کے دونوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہندوؤں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی۔ قادیانیت کے خاتمہ کے سلسلے میں یہ الفاظ کس پاکستانی وزیر اعظم کے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے؟ محمد خان جنیجو کو۔ اس بزرگ ہستی کا نام بتائیں جنہوں نے قادیانیت کو خارش زدہ کتے سے بدتر قرار دیا۔ جسٹر پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ۔ مرزا قادیانی دجال تھا، دجال تھا۔ یہ ٹاپک کیڑا ہے شروع ہوا یار؟ ٹاپک کوئی اور ہی شروع ہو گیا۔ اوپر انہوں نے دیے نہیں ہے نا اس کا کوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لمبا ہو گیا کام۔ چلو یہ پڑھتے ہیں۔ میں اس سلسلہ میں قانونی انگریزی کا پابند نہیں، میں قانون محمدی کا پابند ہوں۔ انگریزی عدالت میں جرات مندانہ الفاظ عالم اسلام کی کس عظیم شخصیت کے ہیں؟ مجاہد ختم نبوت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ بس یہاں بس کرتے ہیں کیونکہ یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے ٹاپک ہٹ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق